اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، ہم سورہ البقرہ کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اب تک ہم نے اس سورہ مبارکہ کی 35 آیات کی تفسیر سے آشنائی کا شرف حاصل کیا۔ آج کے درس کا آغاز آیت نمبر 36 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ گفتگو یہ ہے کہ جناب آدم کا پتلا بن چکا، روح پھونکی جا چکی، پھر تمام ملائکہ کو حکم ہو چکا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ اب اس کے بعد کا مرحلہ یہ ہے کہ پھر حوا کو خلق کیا گیا۔ جب جناب آدم اور جناب حوا خلق ہو چکے تو اس کے بعد ارشاد خداوندی ہے یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم تم اور تمہارے ہمسر یعنی حوا تم دونوں جاؤ اور جنت میں سکونت اختیار کرو۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جو چاہو جس طرح چاہو اپنے اشتہا سے، اپنی خواہش سے جنت میں تمام طرح کی نعمتوں سے استفادہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن ایک خاص پیڑ کی طرف اشارہ کر کر یہ بتایا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور اگر تم دونوں اس درخت کے نزدیک گئے اور اس درخت کے میوے سے استفادہ کیا، اسے کھایا، تو ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ جس جنت کا اس آیہ مبارکہ میں ذکر ہے، کہا جا رہا ہے کہ آدم اور حوا تم دونوں جاؤ اور جا کر جنت میں سکونت اختیار کرو، یہ کس جنت کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں ایک روایت ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ یا ابن رسول اللہ، یہ جنت کون سی جنت مراد ہے کہ جس میں جناب آدم اور جناب حوا رہیں؟ تو مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جنت جو ہے یہ دنیا میں کسی خاص مکان اور خاص منطقے اور خاص حصے کا نام ہے۔ یہ جنت وہ جنت مراد نہیں ہے کہ جو انسان کو دنیا سے جانے کے بعد ملے گی، بلکہ جس جنت میں جناب آدم دنیا میں آنے سے پہلے رہے، وہ جنت دنیا کا ہی ایک حصہ تھی۔ ایک خاص ایسا باغ تھا کہ جس میں تمام طرح کی نعمتیں موجود تھیں، پانی کے جھرنے، شہد کی نہریں، تمام طرح کی نعمتیں وہاں موجود تھیں، لیکن وہ جنت دنیا کا ہی ایک حصہ تھی۔ وہ جنت مراد نہیں تھی کہ جہاں انسان مرنے کے بعد جائے گا۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ وہ جنت کہ جہاں انسان مرنے کے بعد جائے گا،
اور اس کے اعمال کی بنا پر اس کو جنت نصیب ہوگی، اس جنت میں جو جب چلا جائے گا تو پھر وہ وہاں سے باہر نہیں آئے گا، وہاں سے اس کو وہاں سے باہر نہیں نکالا جائے گا، بلکہ وہ ہمیشہ ہی اس جنت میں رہے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس جنت میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے، تکلیف شرعی، یعنی یہ کہ وہاں پر کسی طرح کا حکم اللہ نہیں دے گا کہ یہ انجام دو، وہ انجام مت دو، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ مستحب ہے۔ احکام خمسہ میں سے کسی بھی طرح کا حکم وہاں نافذ نہیں ہوگا، وہاں صرف و صرف اعمال کی جزا کے اعتبار سے انسان وہاں رہ کر تمام طرح کی نعمتوں سے استفادہ کرے گا، بغیر کسی غم و غصے کے، بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی اذیت کے۔ نہ وہاں کسی طرح کی اذیت پائی جائے گی، نہ کوئی کسی کو پریشان کرے گا، نہ کوئی کسی سے دشمنی کرے گا، یہ تمام طرح کی چیزیں وہاں پر نہیں پائی جائیں گی۔ اور درخت کا جو ذکر ہے کہ وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں اس درخت کے نزدیک نہ جانا، اور اگر تم اس کے نزدیک گئے اور تم نے اس درخت کے پھل سے استفادہ کیا، اسے کھایا، تو تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ محترم سامعین، جس درخت کی طرف جانے سے منع کیا جا رہا ہے وہ درخت بہت اہم درخت ہے کہ جس کی طرف آپ کو جانے سے منع کیا جا رہا تھا۔ ابھی انشاءاللہ آگے کی آیات میں اور بات واضح ہو جائے گی۔ آیت نمبر 36 میں ارشاد ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے آپ دونوں کو وسوسہ کیا، فریب دینا چاہا، دھوکہ دینا چاہا، اور دھوکہ دینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے ایک طرح سے آپ کو، جناب آدم اور جناب حوا دونوں کو، جس درخت کے نزدیک اللہ نے جانے سے منع کیا تھا اس درخت کے نزدیک وہ دونوں کو لے گیا اور دونوں کو اس درخت کا پھل بھی کھلایا۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 کہ جس میں ارشاد خداوندی ہے کہ جناب آدم اور جناب حوا کے نزدیک وہ آیا، اور جیسا کہ جب جناب آدم کو سجدے کے لیے ملائکہ سے کہا گیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ نے کیا ہے اسے ملعون قرار دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ تو اس نے وہاں یہ قسم کھائی تھی کہ میں قیامت تک بنی آدم کو بہکاؤں گا، آدم کو اور ان کی اولاد کو بہکاؤں گا، یہ میں یہاں پر کیا قسم کھاتا ہوں۔ تو وہ بغض اور وہ کینہ جو اس کے دل میں جب سے بیٹھا وہ اس نے جناب آدم اور جناب حوا کے ساتھ بھی نکالا اور آج تک وہ نکالتا چلا آ رہا ہے۔ وہاں اس نے ایسا کیا کہ وہاں پر جس مقام پہ جناب آدم جناب حوا کو رکھا گیا تھا وہاں پر وہ جو کس طرح سے پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے کہا، اس نے قسم کھائی کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں آپ کو نصیحت کرنے والا ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں، میں آپ کا غمخوار ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو دھوکہ دینے آیا ہوں، بلکہ میں واقعاً آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کا اچھا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس جگہ پر رہیں کہ جہاں پر کسی طرح کی کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ اللہ، یہ قرآن کی آیت میں نے عرض کی ابھی کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 اور 21 میں یہ ذکر ہے، اس نے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو اس درخت کے نزدیک جانے سے منع کیا ہے، اس لیے منع کیا ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ جب اس درخت کا پھل کھائیں گے تو یا فرشتے بن جائیں گے آپ، یا آپ ہمیشہ اسی جنت میں رہیں گے۔ تو اللہ دونوں باتیں نہیں چاہتا، اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ دونوں فرشتے اور ملک بن جائیں، اور یہ بھی نہیں چاہتا کہ آپ ہمیشہ اس طرح کی نعمتوں کے درمیان میں رہیں۔ اس لیے اللہ نے
آپ کو منع کیا ہے اس پھل کے قریب جانے سے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے، یہ پھل نقصان دہ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف یہ 2 باتیں ہیں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اس طرح کی نعمتوں میں رہیں، ایسی ہی باغات کے درمیان رہیں کہ جہاں پر تمام طرح کی نعمتیں موجود ہیں، یہاں پر کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے کسی سے، کوئی یہاں پر اذیت نہیں پہنچا رہا، تمام طرح کی نعمتیں موجود ہیں اور آپ کے تمام طرح کی آسائش میں یہاں پر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ یہیں پر رہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیں، اور درخت کا پھل کھانے کے نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ پھر ہمیشہ یہیں پر رہیں گے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، ویسے ہی ان کا لباس جو ہے وہ اتر گیا، دونوں کا، جناب حوا کا اور جناب آدم کا، اور وہ کیا ہے کہ نام ہے، عریاں ہو گئے۔ اور شیطان بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ دشمنی نکالے اپنی، جناب آدم اور جناب حوا کو جو رسوا کرنا چاہ رہا تھا، ان کی توہین کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے ایسا کیا، اور اس کے نتیجے میں جو کیا ہوا کہ ان کا لباس اتر گیا وہیں، اور کیا ہے وہ عریاں ہو گئے۔ تو پھر خیر جو ہے یہ ہوا کہ فاخرجہما مما کانا فیہ، یعنی جہاں پر جس جگہ پر جنت میں وہ تھے، اس عمل کو انجام دینے کے بعد، اس پھل کو کھانے کے بعد، شیطان نے جب ان کو دھوکہ دیا تو اس کے بعد کیا ہے، پھر اللہ نے ان دونوں کو اس مقام سے باہر نکالا، جنت سے نکالا، اور کہا کہ اب جائیے، آپ زمین پر جائیے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے کہا کہ اب جاؤ اور زمین پر جاؤ، اور زمین پر سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اور شیطان بھی تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور جاؤ، جا کر زمین پر رہو جب تک زمین پر تمہیں رہنے کی اجازت دی گئی ہے، گویا جب تک تمہاری حیات ہے، جب تک تم زمین میں رہو، اور زمین کی تمام طرح کی نعمتوں سے اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ یہ آج کی آیات تھیں، انشاءاللہ آگے کی آیات جو ہے وہ اگلے درس میں بیان کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔